سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ آپ اس کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، انسانیت کا نجات دہندہ بن کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تاکہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے تھے ان کو اللہ کے راستے پہ واپس لائیں۔ دنیا اندھی ہو گئی تھی، اندھیرے میں تھی، لوگوں کو پتا نہیں تھا سر کس کے سامنے جھکانا ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، دعائیں کس سے مانگنی ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد ہم کس کے پاس جانے والے ہیں۔ دنیا اندھیرے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا میں ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اسی لیے تاکہ اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کا راستہ چھوڑ کر کے جھوٹے معبودوں کے راستوں پر چل رہے ہیں، ان کو واپس اللہ کے راستے پر لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا، اللہ سے جو اللہ کے بندے بچھڑ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دینا۔ دنیا میں اللہ کے نبی اسی لیے آئے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی سے کہا گیا کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بھیجے گئے۔ باطل معبودوں سے، ان کی عبادت کے اندھیرے میں پڑی ہوئی انسانیت کو توحید کی روشنی میں لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو جیسے اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی کی امت بھی رحمت للعالمین ہے۔ سب سے بڑی رحمت دنیا میں یہی ہے نا کہ بندہ توحید کے راستے پر آ جائے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام توحید ہے، سب سے بڑی نعمت توحید ہے، سب سے بڑی رحمت توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمت کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی دنیا میں آنے کا مقصد وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تھا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو جیسے اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی رحمت للعالمین ہے۔ جیسے اللہ کے نبی دنیا میں بھیجے گئے، اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے شاہد بنا کر کے، لوگوں پر گواہ بنا کر کے، مبشرا خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ دنیا میں آپ کے بھیجے جانے کا مقصد ہے دین پر چلنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ نذیرن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نذیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، ڈرانے والا۔ آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو جہنم کی وعید سناؤ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ دنیا میں داعی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ اللہ کے نبی داعی تھے، اللہ کے نبی کا عہدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر اپوائنٹ کیا تھا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ دنیا شرک کے اندھیرے میں ہے، آپ ان کو توحید کی روشنی میں لانے والے۔ تو نبی دائی، تو نبی کا امتی بھی کیا ہونا چاہیے؟ دائی۔ مجھے آج دعوت کی فضیلت پر گفتگو کرنی ہے، دعوت کی اہمیت پر گفتگو کرنی ہے۔ دعوت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس پر اگر میں قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش نہیں کروں، تو دعوت دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ دعوت نبیوں کا کام تھا؟ دعوت کیا ہے؟ نبیوں کا کام ہے۔ دنیا میں انبیاء کیوں آئے؟ بھائی
انفرادی عبادت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں. نبیوں کے آنے کا مقصد انفرادی طور پہ عبادت کرنا نہیں مقصود ہے. انفرادی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے ہیں اور وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ زندگی بھر رکوع سجدے اور تسبیحات میں لگے رہتے ہیں. نبی دنیا میں نبی بہت عبادت گزار پرہیزگار ہوتا ہے, پر دنیا میں نبی کے آنے کا مقصد محض اپنی انفرادی عبادت سے اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا. نبی اصلاً دنیا میں آتا ہے دائی بن کر کے. نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے, میں کیوں آیا ہوں دنیا میں؟ ادعو اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں. دنیا میں میرے آنے کا مقصد دعوت اللہ ہے. اللہ کے راستے سے جو انسان بھٹک چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي ادعو اللہ علی بصیرہ, میں دنیا میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ, وزڈم اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤں. اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں دنیا میں, میرے امتی, ان کی بھی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں. ہم سب دنیا میں, ہم ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ایک دائی امت ہے. دائی امت ہے. دنیا میں ہمارا کام وہ ہے جو نبیوں کا کام ہے, دعوت اللہ, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. یہ نبیوں والا کام ہے. دنیا میں انبیاء اسی لیے آتے تھے تاکہ جو اللہ کے بندے اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر لایا جائے. اگر دعوت کی اہمیت پر اور کوئی بات نہیں پتا ہو تو دعوت کی فضیلت سمجھنے کے لیے ہی بات کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک سوشل ورکر امت ہے. ہاں, سوشل ورکر امت. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو. کیوں؟ اخرجت للناس, کیونکہ دنیا میں تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. امت محمدیہ کا کوئی فرد سیلفش نہیں ہو سکتا, خود غرض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی ہدایت دے دی ہے, اب اس ہدایت کو میں اپنے گھر کے دروازوں میں بند کر کے تالا لگا کر کے رکھ دوں گا. نہیں, دنیا میں تو تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اخرجت للناس, تم دنیا میں لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہاری دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. سوسائٹی کی خدمت کرنا تمہاری دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے, سوشل ورک. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سوشل ورک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوشل ورک کا مطلب کیا آتا ہے؟ کپڑے بانٹ دینا, کتابیں بانٹ دینا, ٹھنڈیاں شروع ہو گئی ہیں تو کمبل بانٹ دینا, ہم اس کو سوشل ورک سمجھتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا سوشل ورک کیا ہے؟ ہدایت بانٹنا. اس سے بڑا دنیا میں کوئی سوشل ورک نہیں ہے. ہدایت بانٹنے سے بڑا کوئی سوشل ورک ہے؟ ہاں بھائی, ٹھنڈی لگ رہی ہے کمبل بانٹ دیں گے, لوگ بچوں کو پڑھنا ہے کاپی کتاب دے دیں, لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دو. یہ ساری چیزیں جو آپ تقسیم کرتے سوشل ورک کے نام پہ, یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا. ان کے نہیں ہونے سے بندے کی دنیا کا نقصان ہوگا, لیکن ایک بندہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. ہاں, جہنم گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے. اسی راستے پر اگر اس کو موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں. وہ شرک کر رہا ہے, بتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے, اولیاء اللہ سے فریادیں کر رہا ہے, مزاروں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے. اسی شرک کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا دنیا میں اس سے بڑا کوئی سوشل ورک ہو سکتا ہے؟ اس شرک کے راستے پر چلنے والے انسان کو توحید کے راستے پہ لے آؤ. اس شرک کی گمراہی میں پڑے ہوئے آدمی کو ہدایت کی کتاب اس کے ہاتھ میں دو. کیا یہ ہدایت کمبل سے کمتر کوئی چیز ہے؟ کتابوں سے کمتر کوئی چیز ہے؟ کپڑوں سے کمتر کوئی چیز ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سوشل ورک کیا ہے؟ ہدایت تقسیم کرنا, دعوت اللہ. اس سے بڑا کوئی سوشل ورک نہیں ہے. اس لیے وہ درد محسوس کریے جو نبیوں کا درد تھا. آپ نبی کی امتی ہیں نا, تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے کے دل میں نبی والا درد بھی ہونا چاہیے انسانیت کے لیے. امت محمدیہ کا کوئی فرد خود غرض نہیں ہو سکتا کہ مجھے دین کی ہدایت مل گئی, میں توحید پر ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح منہج کی ہدایت دے دی ہے, اب میں مطمئن اپنی زندگی سے, اب میری بیوی, میرے بچے, میرا کاروبار, میری تجارت, میرا گھر, میری اپنے خاندان کے لوگ, بس اتنا کافی ہے میرے لیے. نہیں,
امت محمدیہ کے ہر فرد کو انسانیت کے لیے ویسا تڑپنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی تڑپتے تھے. اگر یہ غم، وہ درد، وہ تکلیف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی کہ اللہ کے نبی کی نیند اڑ گئی تھی رات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے راستے پر چل رہے لوگوں کو دیکھ کر کے بے چین رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینشن کا، اللہ کے نبی کی فکر مندی کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کی آیتیں نازل کر کے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ اللہ کے نبی اپنا ٹینشن کم کریے. ہاں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ کے نبی آپ تو لوگوں کی ہدایت کو لے کر کے اتنا فکر مند ہیں، اتنے ٹینشن میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے اگر لوگ ہدایت پر نہیں آئے تو ٹینشن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مومن بندہ گناہ کا کام دیکھے گا، اس کو برداشت نہیں ہوگا، آگے بڑھ کر کے ہاتھ سے روکے گا. ہاتھ سے نہیں روک پا رہا ہے، زبان سے منع کرے گا. زبان سے نہیں منع کر پا رہا ہے، کم سے کم دل بے چین رہے گا، دل اس سے راضی نہیں رہے گا. اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، ایمان والے بندے کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. اللہ کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، ایمان والا بندہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے. غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، آپ کی توحید کا جذبہ آپ کی دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں کر رہا. بدعتوں کے ذریعے سے اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے. سڑکوں پر اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، پر آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے کہ کم سے کم دل میں تکلیف ہو. اگر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا دیکھ کر کے، کفر ہوتا دیکھ کر، بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھ کر، اولیاء پرستی ہوتی دیکھ کر کے، قبر پرستی دیکھ کر کے، بدعات اور خرافات دیکھ کر کے دل بے چین بھی نہیں ہو رہا، کسی طرح کی فکر مندی بھی نہیں ہو رہی، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، شرک پر مر کر کے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ان کے لیے کوئی درد دل میں آپ محسوس نہیں کرتے، تو جو ایمان کا چھوٹا سا درجہ ہے نا، اس کا مطلب وہ بھی دل کے اندر نہیں رہ گیا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے تسلی دے رہا ہے ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو نہ ختم کر دے کہیں. ہاں، بار بار قرآن مجید میں ایک بات کہی جاتی ہے نا، لیس علیک ھداھم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دے دینا آپ کا کام نہیں ہے. ہاں، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی اتنے ٹینشن میں کہ میں کیا ایسا کر دوں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی ہی نازل کرتے کہ لوگ مجبور ہو جائے اسلام قبول کرنے پر. اللہ کے نبی کی بے چینی کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین تسلی دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی لوگ اگر کفر پہ مر رہے ہیں آپ فکر مت کریے، لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، راستہ پر چلنے کی توفیق اللہ دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت، نبی کو تسلی دے کے کہا جا رہا ہے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تھی. اس فکر مندی کا تھوڑا سا بھی حصہ ہمارے حصے میں آیا ہے؟ ہاں، کیا آپ کے حیدرآباد کے لیے، آپ کی اولڈ سٹی کے لیے، آپ کی تلنگانہ کے لیے اللہ تعالی کوئی نیا نبی بھیجنے والا ہے؟ ہاں، کیا یہ سارے علاقے، آپ کا شہر، آپ کا اسٹیٹ، کیا اب شرک و بدعت سے پاک ہو گیا ہے؟ یہاں بت پرستی نہیں ہو رہی، ولی پرستی نہیں ہو رہی، قبر پرستی نہیں ہو رہی. یہ لوگ جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، ان تک توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کوئی نبی آنے والا ہے؟ یہ کام کس کو کرنا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ. یہ توحید کی نعمت جس کو اللہ رب العالمین نے، جس کے ذریعے سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اتنی بڑی انسانوں کی آبادی میں اللہ نے ہم کو چنا توحید کے لیے. ہاں، اس توحید کی نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے کہ وہ بندہ جو شرک کے راستے پر چل رہا ہے اس کو جہنم سے بچاؤ. یہ درد ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ بھائی فلسطین کے حالات اس وقت خراب ہیں. ہاں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، بے دریغ قتل ہو رہا ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان، کوئی اسرائیل کی مظالم سے نہیں بچا ہوا ہے. ان مظلوم فلسطینیوں کو دیکھ کر کے دل میں درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہے نا.
بھائی وہ بہت سخت دل آدمی ہوگا جس کے سامنے یہ تصویریں آئیں، یہ ویڈیوز آئیں اور اس کی آنکھیں نم نہ ہوں، نہیں ہو رہی ہیں تو اپنی دل کی سختی کا علاج کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہمارے وہ بھائی ہیں جو قبر پرستی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو کافروں کے ظلم کا شکار ہیں، یا زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو بت پرستی اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں؟ بھائی یہ اسرائیل کے سارے مظالم، ان کے جو نقصانات ہیں، یہ نقصانات صرف دنیا تک محدود ہے نا. انشاءاللہ ان مظالم پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ درجات تیار کر کے رکھے ہیں. اللہ ہمارے بھائیوں کو صبر کی توفیق دے، ظالموں کو نیست و نابود کرے. لیکن یہ ہمارا بھائی جو قبروں پہ جا کر کے فریادیں کر رہا ہے، ولیوں سے جا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ ہماری توجہ کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ یہ اگر اس حالت میں مر گیا یہ جہنم میں جائے گا. یہ دنیا کی آگ قابل برداشت ہے، جہنم کی آگ قابل برداشت نہیں ہے. اس بھائی کو دیکھ کر کے ہمدردی کیوں نہیں ہوتی ہم کو؟ ہاں، یہ بھائی ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے جو بتوں پہ جا کر کے سر جھکا رہا ہے، جو قبروں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہا ہے، جو ولیوں سے جا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے. یہ اگر اسی حالت میں مر گیا یہ جہنم میں جائے گا. جہنم کی آگ اسرائیل کے بموں کی برسائے ہوئے آگ سے بہت بڑی ہے. اس کے لیے وہ ہمدردی کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی ان لوگوں کے لیے بھی تھی نا جو شرک کر کے رہتے، جو بتوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی. کوئی آگ جلائی گئی تو جب آگ جلتی ہے سنسان علاقوں میں تو پتنگے آ کر کے آگ میں کودنا شروع ہوتے ہیں اور آگ میں کود کر کے جل جاتے ہیں. کہ تمہاری مثال ایسے ہی ہے، تم آگ میں کود رہے ہو، جو شرک کے راستے پر چل رہے ہو، یہ بت پرستی کے راستے پر چل رہے ہو، تم آگ میں کود رہے ہو، تم آگ میں کود رہے ہو، میں تمہاری کپڑ پکڑ کر کے تم کو آگ سے بچا رہا ہوں، تم میرا ہاتھ چھڑا کر کے آگ میں کود رہے ہو. اللہ کے نبی کو فکر مندی تھی کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، یہ آگ میں جا رہے ہیں، ان کی کمر پکڑ کر کے ان کو آگ سے بچاؤ. یہ فکر مندی کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے حصے میں آیا ہے. یہ درد، یہ تکلیف انسانیت کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں؟ ہم نہیں محسوس کرتے. اللہ کے بندو، دعوت کوئی آپشن نہیں ہے، کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے. دعوت ایک کمپلسری عبادت ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس عبادت کے بغیر نہ دنیا میں بندے کے لیے نجات ممکن ہے، نہ آخرت میں اس کے لیے کامیابی ممکن ہے. دعوت آپشن نہیں ہے کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہیں کرو. دعوت ایک لازم فریضہ ہے. جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ہر آدمی کے پاس جتنی استطاعت ہے اتنی دعوت دینا ہر آدمی پر واجب ہے. اس کے بغیر آخرت میں نجات نہیں ملنے والی. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں آخرت کی نجات کا تصور پیش کیا وہاں کیا فرمایا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیکی کے اعمال کیے. لیکن صرف ایمان اور عمل صالح سے بندے کو دنیا میں نجات نہیں ملنے والی. وتواصوا بالحق، اللہ تعالیٰ نے جس حق کی ہدایت دی ہے اس حق کی وصیت بھی کی، اس حق کی وصیت کی، اس کی دعوت لوگوں کو دی. ہدایت مل گئی تو ہدایت کو اپنے گھر میں بند کر کے نہیں رکھ لیا، اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا. ہاں، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی وصیت کی. جہاں پہ بھی دعوت ہوگا وہاں صبر کرنا لازم ہے، بغیر صبر کی دعوت کا راستہ آگے نہیں بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں خسارے سے بچنے کے لیے صرف اتنا نہیں کہا اپنا ایمان لے آؤ، اپنا عمل صالح کرتے رہو، جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں، صرف اپنا ایمان اور عمل صالح بندے کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولتا. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لازمی شرط یہ ہے اللہ نے جس ہدایت سے آپ کو نوازا ہے اس ہدایت کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے، اور اس ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے آخرت میں خسارہ اٹھانا پڑے گا.
ہماری بھی کشتیاں ڈوبیں گی. ہاں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ بھائی گناہ کرنے والے اور گناہ دیکھ کر کے خاموش رہنے والے، ان کی مثال بہت مشہور حدیث ہے نا، کشتی والوں کی طرح ہے. کشتی میں کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ اوپر سے. اوپر والے ان کے پاس پینے کا وافر مقدار میں پانی ہے، نیچے والے اوپر پانی مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو برا لگتا ہے، تو نیچے والوں نے کشتی میں چھید کرنا شروع کر دیا. اب اگر یہ نیچے والے کشتی میں چھید کریں گے، کشتی ڈوبے گی تو کیا صرف وہی لوگ ڈوبیں گے جو چھید کر رہے ہیں؟ نہیں، کشتی ڈوبے گی تو اس کے ساتھ وہ بھی ڈوب جائیں گے جو کشتی میں چھید ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، وہ بھی ڈوبیں گے. یہ جو شرک کر رہا ہے نا اللہ کا بندہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کشتی میں چھید کر رہا ہے. اس کے شرک کی وجہ سے جب کشتی ڈوبے گی تو وہ بھی ڈوبیں گے جو شرک ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہے. یہ جو بدعتیں کر رہا ہے، یہ جو اسلام کے نام پہ کبھی ماتم کرتا ہے سڑکوں پہ جا کر کے، یہ جو اسلام کے نام پر میلادیں مناتا ہے، جلوس نکال رہا ہے، یہ ڈی جے بجا رہا ہے، یہ ڈانس کر رہا ہے نعت کی آوازوں پر، یہ جو نمازیں چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو شادیوں میں فضول خرچیاں کر رہے ہیں، یہ لڑکیاں جو بغیر حجاب کے اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں، یہ جو بدعتیں ہو رہی ہیں، خرافات ہو رہی ہے، زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ سب کون لوگ ہیں؟ جو کشتی میں چھید کر رہے ہیں. اور جب کشتی میں چھید ہو جائے گا تو صرف یہی نہیں ڈوبیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ نے فرمایا اس فتنے اور عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظلم کرنے والوں پر نہیں آئے گا. صرف ظالم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہیں ہوتا. جب ظالم کے ظلم کی وجہ سے، فاسق کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کا شکار وہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے. ہم بھی ان گناہوں میں بعض مرتبہ شریک ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ رب العالمین کا عذاب صرف زلزلوں کی شکل میں نہیں آتا، صرف طوفانوں کی شکل میں نہیں آتا. اللہ تعالی کا عذاب بعض مرتبہ اس شکل میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب بندے اللہ کو کیا گیا وعدہ نہیں نبھاتے، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے سروں پر، حکمراں بنا کر کے. اللہ حکمراں بنا کر کے ظالموں کو سر پر مسلط کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ ابن الیمان کی روایت ہے، اللہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید. شرک کرنے والوں کو توحید کی طرف بلاؤ، بدعتیں کرنے والوں کو سنت کی طرف بلاؤ، غلط منہج کرنے والوں کو سلفیت کی طرف بلاؤ، مسلک اہل حدیث کی طرف بلاؤ، بے پردہ عورت کو حجاب کا حکم دو، بے نمازی کو نماز کی دعوت دو، سود کھانے والے کو حلال کمائی کی طرف بلاؤ، جھوٹ بولنے والے کو سچائی کی دعوت دو، زنا کاروں اور بدکاروں کو حیا اور عفت کی طرف بلاؤ، ہر نیکی کی دعوت دو. لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو منکر اور برے کاموں سے روکو گے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ قَوْمًا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کسی قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، تمہارا حاکم بنا دے گا. ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم دعائیں کرو گے پر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہاں دعائیں کرو گے پر اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. آج چاہے ملکی سطح کے حالات ہوں چاہے عالمی سطح کے حالات ہوں، مظلومیت اور محکومیت مسلمانوں کا نصیب بنی ہوئی ہے. ہاں یہ ملک جہاں پہ ہم نے 900 ساڑھے 900 سال حکومت کی ہے، اس ملک میں اب حالت یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان میں ہم کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے اس کا فیصلہ بھی دوسروں کے ہاتھ میں. ہمارے دسترخوان میں ہم کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے یہ بھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. ہم سب کے ہاتھ میں بھکاری کا ایک کٹورا ہے. ہاں یہ کٹورا لے کر کے حکومت کے ایوانوں کے سامنے اپنے حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم یہ سمجھنے کے لیے کیوں نہیں تیار کہ یہ بھی اللہ تعالی کے عذاب کی ایک شکل ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ یہ وہ ملک جہاں پہ 950 سال ہماری حکومت رہی ہے، آج ہم کھٹورا لے کر کے اپنے حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ، اللہ نے بھلائیوں کو حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ عائد ادا کی تھی، ہم نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی. تو جب بندہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین دشمنوں کو اس کے سروں پر مسلط کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے پھر یہ قومیں تم سے وہ چھین لیں گی جو تمہارا تھا، تمہارے حصے کی چیزیں تم سے چھین لیں گی. ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بھائی حالات سازگار نہیں. ہاں، دعوت کی شرط حالات کے سازگار ہونے کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ حالات سازگار ہوں گے تو دعوت دی جائے گی، بلکہ اگر حالات ناساز ہو تو اس ناسازگی کی حالت میں دعوت دینا فرض ہے تاکہ حالات سازگار ہو جائیں. ہاں، ہم ملک و ملت میں مسائل کی بات کرتے ہیں، بھائی جب مسائل زیادہ ہوں تو دعوت پر فوکس اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم کو اگر اللہ کی مدد چاہیے تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر سیاسی حالات تم کو خراب لگ رہے ہیں تو تم کو اللہ کے دین کی طرف لوٹنا ہے. دعوت سے مسائل حل ہوتے ہیں، حالات سازگار ہوتے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہجرت کر کے تو ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا تھا کہ مشرکین قریش کے لوگوں میں سے کوئی ٹکڑی یا کوئی فرد اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر مدینہ میں پہرا ہوتا تھا. صحابہ کرام مستقل رات میں پہرا دیتے تھے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَبَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو دین کا پیغام آپ کو دیا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر آپ تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. جب کوئی قوم یا فرد اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر کے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتی ہے، اس کی حفاظت کرنا، لوگوں کے شرر اور لوگوں کے فتنوں اور لوگوں کی سازشوں سے بچانا اس کو کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ نے ذمہ لیا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے سے پہرے داروں کو ہٹا دیا، کہ اب اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اب تم کو پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں حالات سازگار نہیں ہیں، اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے خلاف غیر قوم کے لوگ سازشیں کر رہے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ دعوت کے کام میں اور زیادہ سرگرمی پیدا کریں، تحریک لائیں اور زیادہ ذمہ داری کے ساتھ دعوت کا کام کریں. اس دعوت کی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوگی. ملک میں اگر سیاسی حالات خراب ہیں تو سیاسی حالات کو درست کرنے کا راستہ دعوت ہے. آپ دعوت کا کام کریں، سیاسی حالات انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت اگر چاہیے تو دعوت کا کام کریں. تو دعوت کوئی آپشن نہیں ہے کہ چاہے تو کریں چاہے تو نہیں کریں. دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی تقریر کرنا، مضمون لکھنا. ہر آدمی، دیکھیے دعوت کے بنیادی طور پہ 2 مراحل ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دعوت تو صرف علماء کا کام ہے. بھئی دعوت کے 2 لیول ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. ایک ہے دین کی بیسک چیزوں کی طرف دعوت دینا. بھئی ایک آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے، اس کو توحید کی طرف بلانا ہے. کیا ایک مشرک آدمی کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ کو عالم ہونا ضروری ہے؟ ہاں، ایک قبر پرست کو توحید پر کنونس کرنے کے لیے کیا آپ کو مدرسے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں نا. دین کی بیسک چیزیں، وہ معروف چیزیں جن کا معروف ہونا بالکل واضح ہے، وہ منکر چیزیں جن کا منکر ہونا بالکل واضح ہے، ان کو دعوت کے میدان میں موضوع بنانے کے لیے آپ کو کسی عالم کی سند کی ضرورت نہیں ہے. بھئی ایک آدمی شرک کر رہا ہے، اس کو توحید کی دعوت دینا ہے. کفر کر رہا ہے، اس کو ایمان کی دعوت دینا ہے. بدعتیں کر رہا ہے جن کا بدعت ہونا بالکل واضح ہے،
ان کو سنت کی اتباع کی طرف بلانا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, اس کو نماز کی دعوت دینا ہے. کیا اس کے لیے عالم کی سند کی ضرورت ہے؟ بیسک دین کی وہ چیزیں جن کا معروف ہونا بالکل واضح ہے, ان کی طرف بلانے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. ہاں, آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کو نماز کی دعوت دینے کے لیے پہلے آپ کو مدرسے سے جا کر کے 8 سال کا کورس کر کے فراغت کے بعد عالم بنیں گے تب ضروری ہوگا کہ اس کو نماز کی طرف بلائیں؟ نہیں نا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں دعوت تو فرض کفایہ ہے اور صرف علماء کا کام ہے. نہیں, بیسک جو دین کی دعوت ہے اس دعوت کے لیے کسی کا عالم ہونا شرط نہیں ہے, وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. توحید کی دعوت دینا, بے نمازی کو نماز کی طرف بلانا, کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو روزی کی دعوت دینا. بہنیں بھی ہماری سن رہی ہیں نا. ہاں, کوئی عورت ہے بے حجاب ہے, نقاب نہیں پہنتی, تو اب کیا اس کو نقاب کی طرف اور حجاب کی طرف دعوت دینے کے لیے میری بہن کو پہلے جا کے مدرسے میں داخلہ لے کر کے 9 سال کا کورس کرنا پڑے گا؟ نہیں. جن چیزوں کا معروف ہونا بالکل واضح ہے ان کی طرف بلانے کے لیے آپ کو عالم ہونا شرط نہیں ہے. ایسے ہی جن چیزوں کا منکر ہونا بالکل واضح ہے, ہاں بھائی شرک دنیا کا سب سے بڑا منکر اور گناہ ہے, ان کا گناہ ہونا بالکل واضح ہے. اب ایک آدمی شرک کر رہا ہے, بت کے سامنے جا کر کے سر جھکا رہا ہے, یہ قبر پہ جا کر کے چادر چڑھا رہا ہے, مزار پہ جا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے. اب کیا اس کو شرک سے روکنے کے لیے میرے پاس مدرسے کی سند ہونی چاہیے, عالمیت کی ڈگری ہونی چاہیے؟ نہیں. ایک آدمی اس کو سود کھاتا ہے یا جوا کھیل رہا ہے یا بدکاری میں مبتلا ہے, حرام ریلیشن کے اندر ہے, اب اس کو اس زنا سے روکنے کے لیے کیا پہلے میرے پاس عالمیت کی سند ہونی چاہیے؟ نہیں. جن چیزوں کا منکر ہونا دین میں بالکل واضح ہے ان سے روکنے کے لیے کسی عالم کی سند کی ضرورت نہیں. وہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جو بھی نیکی کا کام بالکل واضح اس کی طرف لوگوں کو بلائے. اللہ نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو کوئی برائی کا کام دیکھے سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. کیا اللہ نے فرمایا تم میں سے جو عالم برائی کا کام دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے؟ ایسا کہا ہے؟ ہاں, ہر امتی کے بارے میں کہا نا, صرف علماء سے نہیں کہا گیا, ہر امتی کے بارے میں کہا گیا کہ جو بھی امتی کوئی گناہ کا کام دیکھ رہا ہے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے, زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانے. تو بیسک جو دعوت کا کام ہے اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. لیکن دعوت کا ایک لیول ہے جہاں ایک انسان مرجع بن جاتا ہے, جہاں دین کے ان مسائل میں گفتگو کرنی ہوتی ہے جن کا تعلق گہری فقہ سے ہے, سمجھ سے ہے, فتوے دینا ہے, حدیثوں پر حکم لگانا ہے, جدید مسائل میں اجتہاد کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. مرجع بننا ہے, جہاں کوئی مسئلہ ہو تو لوگ آپ سے آ کر کے سوال کریں, آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کر کے جواب دیں. ہر آدمی کی بس کی بات نہیں. اس کے لیے پھر وہ لیول چاہیے علم کا جس لیول پہ پہنچنے کے بعد ہم کسی کو عالم تھے. تو دعوت کا مقصد یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں کا ہر آدمی مفتی بن جائے, فتوا دے, ہاں اجتہادات کرے, اپنی مرضی سے قرآن مجید کا ترجمہ کرے, اپنی مرضی سے حدیثوں کی تشریح کرنے لگے, اور اس کے پاس دین کا علم نہیں پھر بھی منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبے دینے لگے, اسٹیج بنا کر کے لوگوں سے بولے ڈیئر ٹو آسک, ہمت ہے تو مجھ سے پوچھو. یہ دعوت نہیں ہے. اس لیول تک کے کام کرنے کے لیے وہ ضرورت ہے علم کی جہاں پہنچ کر کے ایک بندہ عالم دین کہلاتا ہے, جہاں وہ مرجع بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اس لیول کا فرق نہیں سمجھتے. یا تو ایک ایکسٹریم میں یہاں چلے جاتے ہیں کہ بھائی دعوت کا سارا کام کرنا علماء کی ذمہ داری ہے, ہم بس اپنا دین پر عمل کریں گے. یا تو اس ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں کہ جس بندے کو صحیح سے قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا وہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں, وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے فقہی مسائل بیان کر رہا ہے, اجتہادات کر رہا ہے, اپنی مرضی سے قرآن کے ترجمے کر رہا ہے. معاملہ دونوں کے بیچ کا ہے. بیسک چیز کی دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور ایک جو پرو لیول کی دعوت ہے وہ صرف علماء کا کام ہے. تو یہ فرق کرنا ضروری ہے. جہاں پر بیسک جو دین کی چیزیں ہیں اس میں تو بغیر تفریق کے مردوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے, عورتوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. وہاں تو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات دین کی دعوت کا کام کریں گے. بھئی اللہ نے کیا فرمایا, سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں جو ایمان نہیں لاتے, عمل صالح نہیں کرتے اور حق اور صبر کی دعوت نہیں دیتے. انسان کہا نا کہ یہ کہا کہ عورتیں خسارے, مرد خسارے میں. جیسے دعوت کی ذمہ داری مردوں کی ہے ویسے ہی دعوت دین کی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی برا کام دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے روکے. تو یہ کہا کہ صرف مرد حضرات کو روکنا ہے. ایک عورت اپنے سامنے
اپنے گھر میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ عورت ہے تو اپنے شوہر کو نماز کا حکم نہیں دے گی؟ دے گی. عورت بھی ہے تو بھی جہاں جہاں وہ منکر ہوتا ہوا دیکھے گی، گناہ ہوتا ہوا دیکھے گی، عورت کا کام ہے اگر اس کے اندر استطاعت ہے ہاتھ سے روکے. اپنا بیٹا ہے جوان ہے نماز نہیں پڑھنے جا رہا ہے، اب اس کے اوپر تو استطاعت ہے نا ہاتھ اٹھانے کی، اٹھائے گی چھڑی پیٹے گی، لڑکے کو اٹھا کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھیجے گی. جہاں اس کی استطاعت ہے ہاتھ سے گناہ کے کام سے روکے گی، جہاں ہاتھ سے نہیں روک سکتی زبان سے روکے گی. ہماری بہنیں بھی جو آئی ہیں وہ بھی یہ سمجھیں دعوت کا فریضہ صرف مردوں کا نہیں ہے، عورت پر بھی دعوت دین واجب ہے جیسے مردوں پر واجب ہے. طریقہ کار مختلف ہوگا. آدمی کی دعوت کا میدان عورت کی دعوت کے میدان سے مختلف ہے، پر عورت کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے اپنے اسکوپ میں رہ کر کے. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے شوہر پہ اصلاح اور دعوت کا کام کریے. ہاں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ کنونسنگ پاور بہت دیا ہے نا. کتنی ساری خواتین ہیں ماشاءاللہ دین کے راستے پر آ جاتی ہیں، ان کے مرد دین کے راستے سے دور ہیں. اپنے شوہروں پہ پہلے محنت کریے ان کو دین کی طرف لانے کے لیے. ہاں، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہی ہیں، اپنے شوہر کو بھی اٹھائیے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندی کو بہت پسند کرتا ہے جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر جب نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی سے چھڑکاؤ کرتی ہے تہجد کی نماز کے لیے. تو بھائی ٹھیک ہے، تہجد کے لیے نہیں تو کم سے کم فجر کی نماز کے لیے تو اپنے شوہر کو جگا سکتی ہے نا، یہ بھی دعوت ہے. اپنے بچوں کو دین کی طرف بلانا، عورت کی دعوت میں بہت پاور ہے. اللہ نے عورت کو کنونس کرنے کا بہت طاقت دی ہے. بھائی عورت منوانے پر آئے تو فرعون کو منوا لے، ہے نا. اللہ نے عورت کو کنونسنگ کا ایسا پاور دیا ہے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی میں بہتے ہوئے آئے، فرعون نے دیکھا کوئی بچہ بہتا ہوا جا رہا ہے، اپنے فوجیوں سے کہا نکالو، فوجی نکال کر کے لائے. فرعون نے کیا کرنا چاہتا؟ بھئی فرعون تو اتنا ظالم جابر تھا، جتنے بھی بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کروا دیتا تھا. تو اس نے چاہا کہ فرعون نے کہ حضرت موسیٰ کو بھی کیا کرے؟ قتل کروا دے. اپنے فوجیوں کو کہا اس کو قتل کر دو. کون تھا جس نے فرعون کے اس ظلم سے حضرت موسیٰ کو بچایا؟ کس نے حضرت موسیٰ کی جان بچائی؟ ہاں، فرعون کی بیوی نے. ہاں، فرعون کی بیوی نے کیا کہا فرعون سے؟ لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو. ہاں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کے ہم کو فائدہ پہنچائے یا اپنا بیٹا اس کو بچا لے. آپ سوچئے فرعون جیسا ظالم و جابر جس پر حضرت موسیٰ کی بڑی بڑی نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوئی، بیوی کے سامنے ڈھیر ہو گیا. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے پیچھے حضرت موسیٰ کی زندگی میں خواتین کا رول بہت اہم ہے نا. پیدا ہوئے، والدہ نے پیدا کیا، فرعون نے حکم دے کر کے رکھا تھا فوجیوں کو بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے. ماں تھی نا جنہوں نے پہلے حفاظت کے ساتھ صندوق میں بھر کر کے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا. ماں کا رول کتنا اہم ہے ان کی زندگی میں. پھر اس کے بعد بہن تھی جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی دیکھتے ہوئے کہ وہ بہتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں، بہن کا رول کتنا اہم ہے. اور پھر فرعون کی بیوی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچا لی. تو عورت کے پاس اللہ نے کنونس کا پاور دیا ہے. آپ کو اسلامی تاریخ میں ایسی بھی خواتین ملیں گی جن کی دعوت پر ان کے شوہروں نے اسلام قبول کیا ہے. کون ہے؟ کسی خاتون کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، جن کی دعوت پر ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا. ہاں ہاں، وہ تو مطلب حضرت عمر کے بارے میں جو روایات ہیں ان روایات کے صحت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن سیرت میں عام طور پہ اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے پیچھے ان کی بہن کی دعوت تھی. روایت سندن ضعیف ہے لیکن سیرت میں عام طور پہ اس طرح کی روایت بیان کر دی جاتی. صحیح روایت میں ہے، بیویوں کی بات کر رہا تھا میں، رمیثہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم صحابیاں ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کسی شیخ سے حضرت ام سلیم کی سیرت پر ایک درس رکھوائیے مسجد میں، خاص طور پہ خواتین کے لیے. ان کی زندگی میں اہل ایمان خواتین کے لیے بہت ساری حکمتیں، بہت پیاری شخصیت تھی. حضرت ام سلیم ان خواتین میں سے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا فِيهَا رُمَيْسَا، کہ میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ رمیسا بھی ہے. جنت کی بشارت ان کو ملی تھی. ام سلیم ان کا نام ہے. ام سلیم کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس ابن مالک کے والد کی جب وفات ہو گئی
تو ابو طلحہ جو کہ کافر تھے انہوں نے حضرت ام سلیم کو رشتہ بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو ام سلیم نے کہا مثلک لا یرد، ابو طلحہ آپ جیسے آدمی کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اور ایک موحد مسلمان عورت ایک مشرک کافر سے نکاح نہیں کر سکتی. تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں آپ کو بہت مہر دوں گا، سونے اور چاندی. کہا مجھے سونے اور چاندی مہر میں نہیں چاہیے، آپ اسلام قبول کر لیں وہی میرا مہر ہے. اور ابو طلحہ کو سمجھایا کہ ابو طلحہ آپ جس بت کی عبادت کرتے ہیں فلاں قبیلے کا بڑھئی اس بت کو بناتا ہے، تو کیا کسی حبشی بڑھئی کے بنائے ہوئے بت کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ ابو طلحہ نے کہا مجھے سوچنے کے لیے ٹائم دو. ابو طلحہ نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا اور اس کے بعد ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا. اور حضرت ام سلیم کا مہر کیا تھا؟ حضرت ابو طلحہ کا اسلامی. کہا مجھے اور تم سے مہر میں ایکسٹرا کچھ نہیں چاہیے، یہ تمہارا اسلامی انشاءاللہ تعالی میری مہر ہوگی. دنیا میں اس سے بھی بڑا کوئی مہر ہے ادا کیا گیا ہوگا کبھی؟ ہاں، ان کی دعوت پر ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا. ایسے کتنے واقعات. اکرمہ ابن ابی جہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے. ان لوگوں میں سے تھے فتح مکہ کے موقع پر جن کی جان بخشی نہیں کی گئی، کہا ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو. تو ابو اکرمہ کو پتا تھا، کیونکہ اکرمہ آخری وقت تک مسلمانوں سے لڑتے رہے تھے. ایون فتح مکہ کے وقت جب مسلمانوں کی فوجیں مکہ میں داخل ہو گئی تب بھی وہ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا اب اللہ کے نبی کی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جدہ کی طرف بھاگ گئے، سوچا کہ یمن چلے جائیں گے. تو ان کی بیوی ام ہشام بنت الحکیم وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں اکرمہ کی بیوی ہوں اور آپ اس کے لیے امان لکھ دیجئے، امان دے دیجئے ان کو کہ ان کو قتل نہ کیا جائے. تو امان لکھوا کر کے بھاگ کر کے جدہ گئیں اور وہ کشتی پہ سوار ہو چکے تھے اکرمہ ابن ابی جہل. تو ان کو وہ امان دکھایا، کہا میں ایسے نبی کے پاس سے آ رہی ہوں جو بہت رحم دل، بہت رشتوں کو جوڑنے والا ہے، آپ چلو، آپ کو امان دے دی اس نے. تو اکرمہ اپنی بیوی کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے بڑے سپہ سالاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد جو فتوحات ہوئی ہیں مسلمانوں کی، اس میں اکرمہ ابن ابی جہل نے بہت بڑا کردار نبھایا، اسلام کی جو حدود تھے اس کو وسیع کرنے میں اور مسلمانوں کی فتوحات کو دراز کرنے میں. تو مسلمان خواتین ایسی گزری ہیں ان کی دعوت پر، بلکہ آپ دیکھیں گے نبیوں کی زندگی میں بہت بڑا رول خواتین نے ادا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو تسلی کس نے دی؟ حضرت خدیجہ نے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا 10 سال تک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ذہنی، جسمانی، مالی، ہر طرح کا سپورٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. یعنی مکی زندگی میں حضرت خدیجہ کا اور مدنی زندگی میں حضرت عائشہ کا رول کتنا اہم ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں سپورٹ کرنے والی حضرت خدیجہ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنے میں حضرت عائشہ کا رول کتنا اہم ہے. تو ہماری بہنیں جو خواتین ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب ارتداد کا فتنہ بہت عام ہے اور اس ارتداد کی فتنے کا شکار سب سے زیادہ مسلمان لڑکیاں ہو رہی ہیں. ایسے وقت میں ہماری بہنیں ان کو دعوت میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں، بہت میرا ایک پرانا تجربہ ہے کہ ہمارے مساجد میں دروس ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، ہمارے یہاں خواتین اپنے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے درس رکھتی ہیں، ہاں، جیسے عالمہ کو بنا لیا گھر میں اور محلے کی 10-15 عورتوں کو بلا کر کے ایک چھوٹا سا درس رکھا دیا آدھے گھنٹے کا. اس درس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا، بڑی کانفرنسوں کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ان دروس میں جو خواتین آتی ہیں نا آس پڑوس کی، ان میں سے بعض قبر پرست ہیں، بعض بدعتی ہیں، بعض ایک دم دین سے دور ہیں، دنیا پرست ہیں، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، یہ سب ایسے لوگ جن کو علم سے، علماء سے، دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان تک کے دعوت کا یہ پیغام جو چھوٹے چھوٹے دروس کے ذریعے سے جاتا ہے نا، بڑی بڑی کانفرنسوں میں نہیں. ہماری بڑی بڑی کانفرنسوں میں یہ عورتیں نہیں آتی، ہماری مسجدوں میں نہیں آتی، ہمارے علماء کو نہیں جانتی، ان سے کوئی استفادہ نہیں کرتی. پر یہ چھوٹا سا درس آپ نے محلے میں رکھایا، اپنے محلے کی 10-15 خواتین کو جمع کرا دیا، یہ وہ خواتین ہیں جو بالکل دین سے دور ہیں. ان دروس کے ذریعے سے ان تک جو پیغام پہنچتا ہے نا، وہ بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان تک کے دین کی دعوت. اس لیے یہ وہ طبقہ ہوتا ہے نا ان چھوٹے دروس میں جو لڑکیاں آتی ہیں، جو علماء کی بھی ریت سے باہر ہے، بڑے بڑے علماء بھی ان تک نہیں پہنچ پاتے.
تو دعوت کا کام مرد حضرات کو تو کرنا ہی ہے، پر دعوت صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، دعوت عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. عورت بھی جتنی اپنی جو ہے نا وہ جتنی اپنی محنت کوشش لگا سکے. بھائی آج کا ایسا دور ہے جب کفر کا مذہب اختیار کیے ہوئے لوگ اپنی کفریہ دعوت کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. ہاں میں دیکھتا ہوں آج کل یوٹیوب پر جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ، ہاں ناستک لوگ، بڑے بڑے چینل خوب پیسہ لگا کر کے الہاد پھیلا رہے ہیں، ایتھیزم پھیلا رہے ہیں. بھائی ایتھیسٹ کو اپنا مذہب پھیلانے میں کیا دلچسپی؟ وہ تو کسی خدا کو بھی نہیں مانتا نا کہ اس کے مذہب پر مذہب کے خلاف محنت کرنے سے اس کو کوئی ثواب دینے والا خدا، اس کے حساب سے کوئی خدا نہیں جو اس کو ثواب دے گا. پھر بھی وہ اپنے الہاد کے پرچار میں اپنی جان بھی لگا رہا ہے، اپنا مال بھی لگا رہا ہے، اپنی قوتیں لگا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے. اس کو تو کسی خدا سے اجر کی امید بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے نظریات کی تبلیغ کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے. اور ہم کو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی ہے نا، ہم محنت نہیں کر رہے، وہ ملحد محنت کر رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. بھائی اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگوں میں جیسے تم کو نقصان ہوتا ہے کافروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن تم کو اللہ سے اجر کی وہ امید جو کافروں کو نہیں ہے. کافر جس کو اجر کی کوئی امید بھی نہیں، اس کے سارے باطل معبود جھوٹے ہیں، وہ اپنے جھوٹے باطل معبودوں یا اپنے الہادی نظریات کو پھیلانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. ہم سچے معبود کے ماننے والے ہدایت کا سارا سرمایہ لے کر کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. ہاں ہماری محنت اور زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ بھائی دنیا میں سب سے فائدے کا کام کیا ہے؟ دعوت کا کام. ہاں دعوت کا کام دنیا میں سب سے بڑی. آپ نے نماز پڑھی ثواب ملے گا، پر آپ نے ایک بے نمازی کو نماز کی دعوت دی اور آپ کی دعوت سے وہ نمازی ہو گیا، انشاءاللہ تعالی جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز کا ثواب آپ کے کھاتے میں ملتا رہے گا. ہاں بہت ایفیکٹو کام ہے دعوت کا کام آخرت کے نقطۂ نظر سے. اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا اگر اللہ رب العالمین ایک بندے کو بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. ثواب اور آخرت کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں، اس لیے مسلمان اصلاً دائی پیدا ہوتا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا ہر مسلمان اپنی ماں کے پیٹ سے دائی بن کر کے پیدا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو دین کی یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دعوت دینے کی ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسلمان دنیا میں دائی بن کر کے آئے. ہمارا دنیا کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ایک جو دائی کا مدعو سے رشتہ ہوتا ہے. دنیا مریض ہے اور ہم طبیب ہیں. اپنے مقام کو سمجھیے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا منصب بہت بلند ہے، آپ دنیا کے سب سے عظیم ترین قوم کے ایک فرد ہیں نا. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتن، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. تو جس کا منصب جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. ہمارا منصب بہت بڑا ہے کیونکہ ہماری ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے، ان کو جنت کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ اس فکر مندی کے ساتھ دعوت کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے صحابہ کرام نے فکر مندی کی. بھائی صحابہ تقریباً 1,24,000 صحابہ تھے اللہ کے نبی کے، ہے کہ نہیں؟ 1,24,000 تقریباً صحابہ تھے. پر اگر آج آپ سعودی عرب کے اس علاقے میں دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں تھا، مشکل سے آپ کو 1,000 صحابہ کی بھی خبر نہیں ملے گی. ہاں تو سارے صحابہ کہاں گئے؟ 1,24,000 صحابہ اللہ کے نبی کے تھے، پر مشکل سے 1,000 صحابہ کی قبریں بھی آپ کو عرب میں نہیں ملیں گی. تو باقی سارے صحابہ کہاں گئے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں سے حاضر ہے وہ غائب تک کے اس ہدایت کا پیغام پہنچا دے. تو صحابہ پوری دنیا میں بکھر گئے، مصر میں، افریقہ میں، یورپ میں، ایون آپ کے ہندوستان میں بھی بہت سارے صحابہ کی خبریں ہیں نا. وہ ہدایت کو لے کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھے رہے، اس ہدایت کو لے کر کے دنیا میں پھیل گئے. تو الحمدللہ ان صحابہ کی محنتوں کے نتیجے میں آج ہمارا سر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. یہ صحابہ کی محنتیں تھیں. اگر وہ دعوت کی اس معاملے کو لے کر کے ایسے فکر مند نہیں ہوتے تو آج ہم بھی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، کسی لکڑی اور پتھر کے معبود کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے. یہ صحابہ کی محنتوں کے نتیجے میں یہ دین الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اسی طرح کی محنت ہم سے بھی چاہتا ہے. انشاءاللہ یہ محنت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین اپنی نصرت نازل کرے گا. اللہ ہم سب کو
دین کی اس دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔